سب سے تعلقات ہیں. لیکن بھائی قادیانیوں کو ہم اتنا فری بولو نہیں کریں. اگر کوئی قادیانی کا فون آتا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اس نیت سے تو مل لیتا تبلیغ کروں گا اس کو, اس نیت سے نہیں کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, دعوتیں ہوں گی, سیلفیاں چلیں گی, نا 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 نا. یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے بھائی؟ ایک عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جھوٹے نبی کے خلاف لڑائی لڑی تھی نا, جس میں بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے, تو جب آپ قادیانیوں سے دوستی کی بات کرتے ہو تو ہمیں میدان جنگ میں ان اصحاب رسول کا خون اور ان کی پڑی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں, جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. غیرت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. جو غیرت نہیں ہوتی, اور غیرت کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے بھائی قادیانیوں سے میں نہیں کہہ رہا قادیانیوں کو مارو پیٹو ظلم کرو, نہ, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانیوں سے دوستیاں لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, ان سے رشتے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. دیکھو اسلام جہاں محبت کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت, وہیں اسلام اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم دیتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا محبوب کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, نہ نہ نہ, بعض دفعہ محبوب کی خاطر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کی املاک پہ قبضہ کریں آپ, ہم نہیں کہہ رہے ان کو ماریں پیٹیں آپ, نہ کسی قادیانی کو قتل کرنے کی اجازت ہے, نہ اس کو ٹارچر کرنے کی اجازت ہے آپ کو, لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفس میں قادیانی ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے. بھائی کیسے آپ کا دوست ہو گیا؟ آپ صرف ریزرو ہو کے اس سے ضرورت کا تعلق رکھو. اس کو بولو بھائی اپنے اس جھوٹے پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مت ڈالو, پھر ہم دوستی لگائیں گے. ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ منہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے, اور حوض کوثر پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سامنا کرنا ہے. تو کوئی تو غیرت کا ہمارے پاس ایسا واقعہ ہونا کہ ہم سید الانبیاء کا حوض کوثر پہ سامنا کر سکیں. آپ کے باپ کی کسی سے دشمنی ہے, صبح و شام وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے, صبح و شام آپ کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اور آپ کو پتا کل میری ابا سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس سے ایک دن پہلے آپ ابا کے دشمن کے ساتھ جا کے سیلفیاں لے کے آ رہے ہو, تو آپ کیا بولو گے؟ بھائی آج نہیں ہو سکتا کیونکہ کل میری ملاقات کس سے ہے؟ ابا سے. میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابا کہے گا اور تجھے 100 لوگ 20 لوگ نہیں ملے تھے, جا کے اسی شخص سے مجھ سے ملاقات سے پہلے مل کے آ رہا ہے جس سے صبح شام میری دشمنی چل رہی ہے. تو دنیا کے تعلقات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہو, ان کے امتی بھی, اور اس امید پر بھی ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. تو جب ان چیز, یا تو ان عقیدوں کا انکار کر دو, بولو مر کے مٹی ہو کے ہم نے ختم ہو جانا ہے, کوئی نبی نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی اللہ نہیں, لبرل سیکولر بن جاؤ. سیکولر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ جو پیغمبروں سے محبت کرے گا اس کی نجات ہوگی, جو اللہ کے رسولوں سے محبت نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. ہمارے پاس محبت کے لیے اور کیا عمل ہے؟ تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس جھوٹے کذاب کی نسبت کر کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا. دیکھو نبی, دیکھو جیسے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں کسی کو شریک کرو, اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے آپ نے اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا, یہ بھی ظلم ہے, لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو الوہیت میں شریک کر لو. خوب سمجھ لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو توڑ دینا یہ بھی نبی کے ساتھ ظلم زیادتی ہے. سب سے بڑی زیادتی ہے کہ وہ نبوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا اور آخری نبی بنا کے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, بہت بڑا اعزاز دیا, اس اعزاز میں آپ نے اگر کسی جھوٹے کو شریک کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہو نہیں سکتا.